اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا داعیا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو آپ کو یہ عنوان تعلیم ہی یا علم ہی کامیابی کی کنجی ہے، اس کا واسطہ ہر شخص سے کسی نہ کسی طرح سے جڑا ہوا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کامیابی ملے، اور یہ اگر وہ شاہ کلید اسے حاصل ہو جاتا ہے، وہ ماسٹر کی اگر اسے حاصل ہو جاتا ہے، اس کی سمجھ کے مطابق اگر وہ اس پر چلتا ہے تو 99% لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس علم ہی نہ ہو تو کامیابی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تو قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں جس کو حدیث کہتے ہیں، پھر یہ کہ اس پر اتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں علم کے موضوع پر کہ اس کا احاطہ کرنا بھی مشکل ہے۔ تو سب سے پہلے جو وحی کا نزول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، آپ حضرات جانتے ہیں، وہ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو شب قدر کو یہ 5 آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک کرنا تھا، اور حضرت جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں، ہم کہاں سے پڑھیں گے؟ پھر حضرت جبریل نے زور دے کر پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس زمانے کے ذکیر ترین انسانوں میں سے، انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کا مقصد ہے کہ ہم پیچھے پیچھے پڑھیں، انہوں نے ان کو بتانا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا تھا آپ پڑھیے۔ آپ نے پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ملت ہے، یہ امت ہے، اس کی شروعات ہی اقرا سے ہوئی ہے، پڑھنے سے ہوئی۔ کس کے نام سے؟ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ بے شک یہ جو حصہ آج کے دور میں انسانوں سے چھٹ گیا ہے، الگ ہو گیا، ڈسکارڈیڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ علم میرا علم رہ گیا، اور پھر یہ اس کے اندر میں اخلاقیات، اس کا استعمال، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم کو وہ نافع علم عطا فرما، وہ نافع علم نہ ہو کر کے ڈسٹرکٹیو علم کی طرف ہم پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف جس امت کی پیدائش ہی اس بنیاد پر ہوئی اقرا کہہ کر کے، اور وہ امت اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو، زکات دو، بیٹا کا حق یہ ہے، بیٹی کا حق یہ ہے، نہیں بتایا گیا۔ پہلے بتایا گیا کیا؟ نہیں بتایا گیا۔ اس میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ تم ایسے کام کرو، ایسی تجارت کرو، ایسے معاملات تمہارے ہونے چاہیے، نہیں بتایا گیا۔ اس میں صرف بتایا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ، جس نے مجھے کیا کیا ہے، ہمارے کو پیدا کیا، ہمارا خالق اور مالک اس کے نام سے۔ لیکن آج یہ امت اجہل ترین امت ہے، اس کی مثال تو ایسی دی جا سکتی ہے جیسے کہ مچھلی کے بچے کو یہ بتایا جائے
کہ بچہ تم تیرو گے کیسے پانی میں؟ اس امت کو یہ بتایا جائے کہ تم کو پڑھنا ہے پانی پیدائش اسی بنیاد پر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 5 آیات کی نزول کے بعد آپ کو آپ کے سفر میں 2 دن کا تاج ہے وہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ذمہ داری آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی قرآن میں بات اس کا بات کا ہم تذکرہ کریں گے نبیوں کے حالات میں۔ نبیوں کو بھی علم کے زیور سے، علم کے اوزار سے، علم کے ہتھیار سے آراستہ پیراستہ کر کے قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر نکالا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم کو اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو علم کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ وہ علم جس سے اللہ کے نام سے اس زمانے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے، وہ جاہل قوم تھی، امی قوم تھی، 17 لوگ مکہ کی 8-10 ہزار کی آبادی میں 17 لوگ صرف پڑھے لکھے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ 19 لوگ پڑھے لکھے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مدت کے بعد اپنے رب سے جاری کیا تو اس وقت صرف کاتب وحی کا، دوسرے علوم کو چھوڑ دیجیے، وحی کے لکھنے والوں کی تعداد ایک سیکریٹریٹ موجود، یہ لکھیں گے، یہ لکھنا ہے، یہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، لکھنے پڑھنے کا ہی دیکھو کہ مورخ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تعلیم کا جنون کے حد تک جا کر کے وہ ایک شوق پیدا ہو گیا اس قوم کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک آتے بہت سارے جو علوم تھے یونانی میں، یونانیوں کے پاس اس کا آپ نے ترجمہ قائم کر کے ان تمام علوم کا لوگوں کے اندر میں پھیلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا کہ کوئی اگر بکری کا چرواہا یا جا کے اونٹ کا چرواہا تمہیں کہیں ملے اس کو بھی کچھ باتیں بتلا کر کے آؤ، یہ فرمان تھا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر کی حکومت کیسی تھی کہ کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا، یعنی چرواہے تک نہیں جا کے، چرواہے تک کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا۔ اس لیے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ تعلیم جو معلم انقلاب تھے تعلیم کے، وہ بج دیا کرتا تھا یا صوت حادی، زمین جس نے سارے عرب کی ملا دی، سارے عرب کی زمین نئی انسانیت نہیں، پڑھے لکھے لوگ جس کو لوگ امی کہہ کر کے اس کا مذاق اڑاتے تھے، یہودی کہتے تھے یہ امی ہے، امی مانے اچھا ہے illiterate، اس کو کیا مانے؟ وہی اور رسالت کا سلسلہ تو ہمارے یہاں تھا، تمہارے یہاں کیا؟ وہی جا کر کے بام حدود پر ایسا پہنچا کہ عورتیں تک میں جا کر کے ان کے اندر میں ہوش آباد ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے قرآن کے قاری پورا اس کو کہا جاتا تھا، حضرت عبی کی کتاب کے بعد ان کا نام آتا ہے قرآن کے علم میں۔ تو ایک بار انہوں نے کہہ دیا کہ گودنے والی، گدوانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے فرمایا۔ ایک عورت اٹھ کر کے کھڑی ہو کر یہ کہتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود یہ آپ نے کیا بات کی؟ قرآن کو ہم نے شروع سے لے کر کے آخر تک پڑھا ہے، آپ یہ بات کہاں سے لے آئے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ کسی عالم کے پاس میں یہاں پر جو بھی علم والے ہیں وہ ان کے کہنے کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن ایک عورت کھڑی ہو کر کے کہتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے گودنے والی، گدوانے والی پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ کہ جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن اللہ نے لعنت کی ہے یہ نہیں کہا۔ رسول حشر کی ایک آیت پر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا منہ، جو کچھ بھی رسول دے تم اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول تو کچھ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، مگر وما ینطق عن الہویٰ،
جو کچھ بھی ان کا رب ان پر وحی کرتا ہے وہی بولتے ہیں. یہ تھا علم کا معیار جو ایک عورت اٹھ کر کے کرتی. اب وہ صرف وہی نہیں، حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ کا تو مقام ہی الگ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے رسول کو کس میں آپ نے دیا ہے کہ عورتوں کا مہر کو کم کرو؟ آپ اندازہ کیجیے. معاشہ کہتی ہیں کہ وہ عمر جو ہے سعید الخبرا ہے. خدا مانے قرآن کی جاننے والا. اور اس کو ایک عورت کھڑی ہو کر کے کہتی تھی نماز جمعہ میں، عمر تم کو کس نے حق دے دیا کہ عورتوں کے جو یہ مہر کو کتنا کم کرو؟ ہاں، ایک عورت نے عمر کا راستہ دیکھا ہے. علم کا یہ معیار. حضرت حسین کے بیٹے کا نام بھی حسین ہی تھا. حسین بن علی یہ نام. ایک بار ایک عورت عورتوں کے اندر میں آ رہی ہے، غلام اور لوٹنے کے اندر میں علم کا کتنا چرچا ہو گیا تھا. اس کا اندازہ آپ اس سے کیجیے کہ وہ مسلمانوں کے پاس میں دولت کا دے اچھا کھانا پینا لا کر کے دے رہی ہے. پتا بھی گرا ان کے بدن پر گر گیا. وہ طویل رہے ہوں گے. وہ صاحب چہرے سے لال ہو گیا، چہرے پر غصے کی لہر آ گئی. اس خاتون نے یہ کہا، سورہ آل عمران کی آیت پر کہتے کاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. مومن تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. اس اللہ کے بندے نے خالد رسول کے چشم الشراب کو انہوں نے کہا کہ ہم نے غصہ کو پی لیا. ابھی آپ کے یا آپ جیسے جو شرفا کے بدن پر کپڑے وہ جا کے گر جائے، ان کے دوست اب آپ بیٹھے ہو تو کیا آئے گا آپ کا پتا؟ ہم نے کہا کہ ہم نے غصے کو ہم نے تمہیں معاف کر دی. وَلَعَافِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ محسنوں پر احسان کرتا ہے. جاؤ ہم نے احسان کیا تو ہم نے آزاد کر دیا. قرآن لوگوں نے اس لانڈری نے اس مقام تک سمجھا تھا. صرف اور صرف پہلی صدی تک، پہلی صدی ہجری میں 1500 روایت میں بات آتی ہے، اب کتابیں بھی آ گئی ہیں کہ 1500 محدثہ تھیں جو حدیث کا درس بڑے بڑے جامعہ مسجد میں دیا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے. یہ معمولی وہ محدثہ نہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی چیز. یہ چیز علم کی انسانوں کو طاقت ہے.